مشرک کا حق نہیں مسجد بنانے کا، حبطت اعمالہم، مشرک کے سارے اعمال برباد، کوئی عمل قابل قبول نہیں، حبطت اعمالہم، یہ مسجدیں بنائیں گے جہنمی، ان کو کوئی حق نہیں مسجد بنانے کا، یہ بنا لے وائٹ ہاؤس، یہ بنا لے کوئی مزار، کوئی تعزیہ تبوت، یہ اپنے شرک کے اڈوں پہ رہے، مسجد توحید کا مرکز ہے، اس کو بنائیں گے کون؟ فرمایا 4 شرطیں سن لو مسجد بنانی ہے۔ پہلی شرط، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا پہلی شرط ہے عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، مسجد میں چندہ دینے کا کک کوئی فائدہ نہیں ہے، مسجد بنانے کا فائدہ ایک آنے کا نہیں، الٹا یہ ببال اور اس کا ببال جان ہے۔ والیوم الآخر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، آت الزکاة، زکوٰۃ ادا کریں، اور آخر پہ ایک جملہ آ رہا ہے لم یخش الا اللہ، لم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ ہو۔ مسجدیں کون بنائے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے سوا بولو، میں ختم کر رہا ہوں، کسی سے نہ ڈرے۔ حضرت عثمان، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکڑے ہو جاؤ، حضرت عثمان مسجد نبوی کی توسیع کر رہے تھے اپنے زمانے، بخاری شریف میں حدیث۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یار یہ یادگار ہے، اس کو اسی طرح رہنے دو، اس میں توسیع نہ کرو، نبی پاک علیہ السلام کی جو مسجد ہے اس کو اسی حالت پہ رہنے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو فرمایا سنو، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا، یہ حدیث ذرا غور سے سننا ہے، من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے، للہ کا لفظ کھڑا ہے، یہ ان المساجد للہ والا للہ ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ، نہیں، یہی میں لفظ سنانا چاہتا ہوں، مثلہ بیتن فی الجنہ، مثلہ، سارے پڑھو، مثلہ بیتن فی الجنہ۔ حضرت عثمان نے بڑی باریک بات کی، فرماتے ہیں کہ جتنی اچھی مسجد ہوگی نا، اللہ اس مسجد کی مثل اسے جنت میں گھر دے گا۔ کوئی فرق سمجھ آئے؟ ایک بیتن فی الجنہ، ایک مثلہ ہے۔ تو حضرت عثمان کہہ رہے تھے میں اس مسجد کو بہترین کر کے بناؤں گا تاکہ مثلہ اس مسجد جیسا مجھے جنت میں گھر ملے۔ تو سارے صحابہ نے پھر تائید کی۔ یہ حدیث حضرت عمر سے بھی ہے، حضرت عائشہ سے، 12 صحابہ سے مروی ہے یہی حدیث، لیکن حضرت عثمان کے جو لفظ ہے نا، خاص لفظ جو انہوں نے پیغمبر کریم سے محفوظ کیے، وہ لفظ ہے مثلہ، مثلہ۔ یہ مثلہ علمی لحاظ سے بہت بھاری لفظ ہے، اور فضائل کے لحاظ سے بھی، کہ مسجد جیسی بنائے گا اللہ اس کی مثل اس کو جنت میں گھر دے گا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں لفظ آیا ہے کہ من مال حلال، کس مال سے؟ اونچا ذرا بول، کس مال سے؟ حلال مال سے۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے من مال ہی، اپنے مال سے، مال حلال سے اور اپنے مال سے۔ یہ 12 صحابہ سے
مروی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے بخاری کے لفظ پڑھے ہیں، اور فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو، فرتعوا منہا، جنت کے باغوں میں چر لیا کرو۔ کیا کرو؟ چرا کرو۔ فرتعوا منہا۔ صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے۔ ہر مسجد جنت کا، بولو، ہر مسجد جنت کا باغ ہے۔ یہ آپ بھی جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مسجد کی آبادی، مسجد کی تعمیر، مسجد کی خدمت، یہ سبب ہے جنت کا۔ جیسے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، معروف آتی ہے باپ جنت۔ تو مطلب کیا ہے؟ باپ کی رضا یہ جنت کا سبب ہے، ماں کی خدمت یہ جنت کا ذریعہ ہے، مسجد سے تعلق، تعمیر، تنظیم اور محبت، پیار، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور مسلم کی حدیث ہے احب البلاد الی اللہ المساجد، فرمایا ساری جہان میں سے سب سے بہتر ٹکڑے زمین کے اور سب سے بہترین جگہ زمین کی وہ المساجد، وہ مسجدیں ہیں، اور شر البلاد، شر البقاع، سب سے برے ٹکڑے اللہ کے ہاں وہ بازار ہیں، شر بازار ہے، ہر قسم کا فسق و فجور ان میں۔ اور یہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ اس کا ایک معنی محدثین نے کیا کہ قیامت کے دن مسجد کی باقی ساری زمین تباہ ہو جائے گی، زمین سے بدلے گی، لیکن مسجد والی زمین کو اللہ یہاں سے جنت والی زمین کا حصہ بنا دے، یہ باقی رہے گی۔ تو اس لیے تمام ساتھیوں سے ہم چندہ نہیں مانگتے، نہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، نہ اللہ ہمیں ایسا ہم پہ وقت لائے کہ کسی کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ نے ہمیں اچھے ساتھی دیے اور بہترین ساتھی دیے۔ ترغیب چندے کی دینا، یہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام خود آپ سے ثابت ہے، حضرت بلال کو ساتھ لے کر نبی کریم علیہ السلام نے چندے کی ترغیب دی، اور عورتوں کو خطاب کیا تو عورتوں نے اپنے یہ زیورات اتار کے حضرت بلال کی اس کپڑے جھولی میں ڈال دیے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ تو چندے کی ترغیب اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی ثواب ہو۔ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ جو باہر سے ساتھی سننے والے ہیں، جو انتظار میں تھے، اللہ کے فضل سے مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز جائے، لیکن شرطیں دو ہیں۔ چندہ وہی دے جو پکا مباہد ہو، ہل مل یقین کا چندہ ادھر نہیں آنا چاہیے، اور چندہ وہ دے جس کا مال حلال ہو، جس کا حرام کا مال ہے اس مسجد میں مہربانی کر کے وہ چندہ نہ دے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جو مباہد بھی ہے، عقیدہ صحیح ہے اور ڈاما ڈول نہیں، اور توحید کو فروئی بھی نہیں سمجھتا، اور مسئلہ توحید کے ساتھ وفادار ہے، اور جس کا مال حلال ہے، تو یہ ایک آپ حضرات کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو مسجد کا خادم بنائے رکھے، اور مسجد کی خدمت ہم سے لے، اور یہ مرکز اللہ رب العزت اپنے عمر تک اس کو توحید و سنت سے آباد رکھے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور مرکز ہدایت بنا دے، اور دنیا اس سے حق و صداقت کی آوازیں ہمیشہ سنتی رہے۔ آپ سب ساتھی کوشش کیا کریں، مسجد میں جب آئے نا تو تھوڑا نیتیں زیادہ کر لیا کریں۔ نیتیں جب زیادہ کریں گے تو ثواب ہر نیت پہ ملے گا۔ مسجد میں جمعہ پڑھنے کی ایک نیت، اپنے مرکز کے تعاون کی دوسری نیت، اپنے موبائل ساتھیوں سے ملنے کی تیسری نیت، اپنے گلشن توحید کو دیکھ کر
خوش ہونے کی چوتھی نیت، اور مسئلہ توحید کا معاون بننے کی یہ پانچویں نیت، اور اسی طریقہ سے اپنے جمعہ والے دن کوئی بیمار ساتھی ہے، کوئی غم زدہ ہے، اس سے ملاقات کی نیت کہ میں اس سے بھی ملوں گا، اس کی عادت بھی کروں گا۔ تو یہ اگر آپ متعدد بیان سننے کی نیت، تو متعدد جب نیتیں کر لیں گے تو ہر نیت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی استقامت نصیب کرے۔